سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات محترم، تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ پھیرا، تھوڑا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، تھوڑا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، اور ملاقاتیں عروج پر تھی تو جواب اذاں تک نہ دیا اقبال، ملاقاتیں عروج پر تھی تو جواب اذاں تک نہ دیا اقبال، صنم جو روٹھا ہے آج تو مؤذن بنے بیٹھے ہیں، صنم جو روٹھا ہے آج تو مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، اور اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس شہر کے لیے، اس مقدس شہر میں آنے کی اللہ نے اجازت دی۔ حضرات محترم، اس کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کو ہر چیز سے مزین کیا گیا۔ اس کائنات میں آپ دیکھیں تو دیکھنے کے لیے نظارے بے شمار ہیں، کوئی نظارہ ایسا ہے کہ جسے دیکھ کر بندے کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نظاروں کو دیکھیں آپ، اس کائنات میں ایک سے ایک چیز بنی، اور ایسی ایسی بنی کہ دنیا جن کی مثالیں بیان کرتی ہے، اور لوگ جنہیں دیکھنے کے لیے دور و دراز سے آتے ہیں۔ شہر بھی اتنے ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں۔ اس کائنات میں ایک سے ایک شہر بنا، اور ایسے ایسے شہر بنے کہ جن کی دنیا میں بڑی شہرت ہے، لیکن حضرات محترم دو شہر ایسے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ افریقہ اور امریکہ یہ سارے شہر ہیں، جتنے سارے شہروں کو اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن جو شہروں کی نسبت اللہ کے رسول سے ہو گئی، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ شہر دنیا میں بے شمار ہیں، اس کائنات میں نظارے بے شمار ہیں، لیکن آپ اللہ کے مقدس کلام کو اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت ان دو شہروں کو دی ہے وہ کسی کو نہیں ملی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کلام مقدس کو پڑھیں، امریکہ بڑا شہر ہے، لیکن اللہ نے کئی کلام مقدس میں اسی امریکہ کی قسم نہیں کھائی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، افریقہ سب سے بڑا مشہور ہے، لیکن کلام مجید میں کبھی افریقہ کی قسم نہیں کھائی گئی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ دنیا میں شہر بے شمار ہیں، لیکن جو شہروں کو فضیلت اللہ کے رسول کی نسبت کی وجہ سے ملی کہ ان کو شان اتنی مل گئی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، دنیا میں بے شمار شہر ہیں، لیکن کسی شہر کی قسم اللہ نے نہیں فرمائی، لیکن قربان جائے مکہ معظمہ پر، اور قربان جائے اس مدینہ معظمہ پر کہ جب ان کی نسبت اللہ کے رسول سے ہو گئی تو ان کو عظمت اتنی بلند ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب اس شہر کی قسم جس میں آپ جلوہ فرما۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے اس مقدس شہر کی قسم فرمائی ہے، ورنہ دنیا میں شہر بے شمار ہیں، لیکن قربان جائے اس شہروں پر کہ جن کو نسبت میرے آقا سے ہوئی، تو جن کی قسم میرا رب کھا رہا ہے۔ یہ شہر وہ بلند شہر ہے کہ جہاں جانے والا ہر انسان، یعنی ہر انسان کی وہاں جانے کی تمنا ہے۔ ہر بندہ مومن، یعنی کوئی بندہ ایسا مومن نہیں ہے جس کے دل میں یہ ارمان نہ ہو، جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں، لیکن سب کے نصیب کی بات نہیں ہے، مقدر اسی کا چمکتا ہے، ہر ایک کا جانا بس میں نہیں ہے۔ جس کو مدینے والے بلاتے ہیں وہی مدینے میں پہنچتا ہے، اور پھر جانے والے بھی الگ الگ ہیں۔ کوئی جانے والا گیا تو جن سے اٹھ کر میرے آقا نے مسافہ بھی کیا،
جانے والے ایسے بھی گئے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو جن کے اٹھنے کے لیے آقا خود مسافر کے لیے اٹھے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, عشق سچا ہو تو بندے کو وہاں تک پہنچا ہی دیتا ہے. طلب سچی ہو تو بندہ وہاں تک پہنچ ہی جاتا ہے. لیکن عشق سچا چاہیے. اگر بندے کے اندر تمنا سچی ہو تو ایک نہ ایک دن بندہ ضرور پہنچتا ہے. اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بندے کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو, بندے کے پاس چاہے مال و اسباب ہو یا نہ ہو, لیکن جب بندے کی قسمت جاگتی ہے تو وہ بندہ پہنچ ہی جاتا ہے. لیکن سچا عشق چاہیے. حضرات محترم عاشقوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ کہ جس کا عشق سچا ہو, اللہ کے رسول نے مقام کتنا بلند دیا ہے. حضرات محترم حج عبد الرحمن جامع, حج عبد الرحمن بڑے عاشق تھے اللہ کے رسول کے. حج عبد الرحمن جامع انہوں نے ایک نعت لکھی تھی. عبد الرحمن جامع نے ایک نعت لکھی اور نعت لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو دل میں تڑپ جاگی کہ اب یہ نعت جا کے دربار مصطفیٰ میں سبحان اللہ, کہ یہ نعت کیسے بھی جا کے دربار مصطفیٰ میں سنانی ہے. اب یہ عشق تھا, یہ عشق تھا کہ نعت لکھی ہے, لیکن نعت پڑھنے کا مزہ اسی وقت ہے کہ جب میں نعت پڑھوں اور سامنے دربار مصطفیٰ, سامنے دربار مصطفیٰ. اب عشق نے انگڑائی لی, کیسے بھی ہو مدینہ منورہ پہنچنا ہے. اور پھر پتا چلا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے, بادشاہ کا ایک قافلہ جا رہا ہے. تو آپ کیا کیے, اس قافلے کے ساتھ ہو لیے, اس قافلے کے ساتھ چلتے رہے, قافلے والوں کے ساتھ شریک ہو گئے, قافلہ چلنے لگا. جب رات کا وقت ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ اب قافلے کو یہیں رکایا جائے اور قافلے کو یہیں رکا کر آج کی رات یہی پڑاؤ ڈالا جائے, آج یہیں رکا جائے. اب سارے قافلے والوں نے اپنے اپنے خیمے گاڑ لیے. بادشاہ کے لیے بھی ایک شاہی خیمہ لگایا گیا اور پھر سارے لوگ اپنے اپنے خیمے میں جا کے آرام کرنے لگے. اور بادشاہ بھی گیا اپنے شاہی خیمے میں اور آرام کے لیے گیا. جیسے ہی سویا اس کی قسمت کا ستارہ جاگ گیا, سبحان اللہ, قسمت کا ستارہ جاگا اور کہا کہ بادشاہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے قافلے میں میرا عاشق ہے جسے دنیا عبد الرحمن کہتی ہے, سبحان اللہ, کہا اسے قافلے کے اندر سے نکال دو, اسے میرے دربار تک نہ لے آنا, میرے دربار تک اسے نہ لانا. جیسے ہی کہا صبح ہوئی, آپ نے سارے قافلے والوں کو بلایا اور کہا کہ تم میں سے عبد الرحمن کون ہے, کہا تم میں سے عبد الرحمن کون ہے. جیسے ہی یہ کہا حج عبد الرحمن کھڑے ہو گئے, حج عبد الرحمن کھڑے ہو گئے کہ بادشاہ سلامت میں ہوں. تو کہا کہ اب تم ہمارے ساتھ قافلے میں نہیں چل سکتے, کہا تم یہاں سے اپنا سفر واپس لے لو, تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, تمہیں وہاں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو عبد الرحمن نے کہا بادشاہ سلامت میں کیوں نہیں آ سکتا, کہا بس ہم نے کہہ دیا نہیں آ سکتے تو نہیں آ سکتے. اب بادشاہ تھا, کچھ کہہ نہیں سکتے, کہا ٹھیک ہے چلا جاؤں. اب جیسے ہی واپس جانے کا ارادہ کیا, دل نے کہا عبد الرحمن اب تو سفر طے کر چکا ہے, اب واپس جائے گا, کہا اب واپس جائے گا. دل نے گواہی نہیں دیا کہ اب واپس جاؤں, اور کچھ بھی کر کے عبد الرحمن نے اپنا چہرہ بنایا اور چرواہوں کے ساتھ چلنے لگے. جو قافلے میں چروائے تھے ان چرواہوں کے ساتھ چلنے لگے. چلتے 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 جب رات ہوئی اور رات کا وقت آیا تو بادشاہ نے کہا کہ آج اپنے خیمے یہی گاڑ دو, کہا آج اپنے خیمے یہی گاڑ دو اور کل صبح ہم آگے کا سفر کریں. اور ساروں نے اپنے اپنے خیمے گاڑے اور آرام کے لیے گئے. جب بادشاہ آرام کے لیے گیا تو پھر اللہ کے رسول کا دیدار ہوا. اللہ کے رسول نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا عاشق عبد الرحمن اسے نہ آنے دینا اور تم پھر اسے ساتھ لے کر آ رہے ہو. تو بادشاہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اسے نکال دیا. کہا میں نے کہا تھا وہ میرا عاشق ہے. کہا چرواہوں میں جا کے دیکھو انہی میں سے کوئی ایک عبد الرحمن ہے. اب جیسے ہی صبح ہوئی تو بادشاہ نے سارے چرواہوں کو بلایا, کہا عبد الرحمن کون, کہا عبد الرحمن. تو عبد الرحمن کہنے لگے میں ہوں. کہا تمہیں کہا گیا تھا ساتھ میں نہیں چلنا ہے اور تم ہو کے مان نہیں رہے ہو, چلے جاؤ واپس, تمہیں ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتے, تم ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتے, واپس چلے جاؤ. جیسے یہ کہا بادشاہ سے کہنے لگے میں کیوں نہیں آ سکتا, کہا ہم نے کہہ دیا نہیں آ سکتے, بس نہیں آ سکتے, واپس چلے جاؤ. جیسے یہ کہا عبد الرحمن کہنے لگے ٹھیک ہے چلا جاؤں گا. جیسے ہی جانے کا ارادہ کیا تو دل کہنے لگا عبد الرحمن کیا کر رہے ہو,
کہ آدھا راستہ طے کر چکے ہو، ان قریب منزل قریب آنے والی ہے، اب جانے والے ہو۔ جیسے یہ کہا، دل نے کہا عبد الرحمن کچھ بھی ہو، یہ نعت لکھی ہے، نعت سنانی ہے دربار مصطفیٰ میں۔ دل نے عشق میں دل میں انگڑائی تھی کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ نعت سناؤ۔ کہا اب واپس نہیں جانا ہے، کچھ بھی ہو جانا ہے، دربار مصطفیٰ تک پہنچنا ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن کیا کہ چرواہوں سے نکل گئے اور پھر تیسرے دن سارے دن بکریوں کے اندر 4 پاؤں سفر کرنے لگے، بکریوں کے ساتھ چلنے لگے اور ساری رات اس بکریوں کے ریوڑ میں پورا دن سفر کرتے رہے۔ سفر کرتے 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 جب شام ہوئی، بادشاہ نے کہا کہ بس آج آخری رات ہم یہاں پڑاؤ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم کل اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، کل اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے، کل ہمارا سفر ختم ہوگا، آج یہاں رات رک جائے اور یہ رات رک کر کل ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے یہ کہا اور رات ہوئی، سارے اپنے اپنے خیمے میں جانے لگے، سارے اپنے اپنے خیمے میں پہنچے، بادشاہ گئے اپنے خیمے میں اور جیسے ہی سویا پھر اللہ کے رسول کا دیدار ہوا۔ پھر اللہ کے رسول کا دیدار ہوا۔ کہا بادشاہ میں نے کہا تھا کہ عبد الرحمن کو نہ آنے دینا، تم پھر ساتھ میں لے کے آ رہے ہو۔ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اسے صبح ہی نکال دیا ہے۔ کہا میں نے کہا تھا وہ میرا عاشق ہے۔ کہا وہ گیا نہیں ہے، ذرا بکریوں کے ریوڑ میں دیکھ، انہی میں سے ایک عبد الرحمن ہے۔ کہا انہی میں سے ایک عبد الرحمن ہے۔ جیسا ہی صبح ہوئی آپ گئے بکریوں کے ریوڑ میں، کہا عبد الرحمن، عبد الرحمن کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی عبد الرحمن کھڑے ہوئے، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن بادشاہ کو حکم تھا اللہ کے رسول کا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن کا جسم سارا خون سے لہولہان ہے، کیونکہ وہ عرب کا شہر تھا جہاں بندہ پیدل نہیں چل سکتا۔ عبد الرحمن سارے دن 4 پاؤں کی طرح سفر کرتے رہے، خون بہتا رہا، جسم سے خون بہ رہا ہے۔ بادشاہ کی نگاہ جب جسم پر پڑی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ کہا عبد الرحمن تم مان نہیں رہے ہو، اب تم ایسے نہیں مانو گے، کیونکہ بادشاہ تھا، اس نے اگر کہیں قید خانے میں وہی قید کرا دیا اور آگے کا سفر طے کیا۔ جب مدینہ منورہ پہنچا اور جب وہاں پہنچا اور جب رات ہوئی تو رات میں پھر بادشاہ کو خواب میں دیدار ہوا۔ اللہ کے رسول نے کہا بادشاہ میں نے تم سے کہا تھا عبد الرحمن کو میرے دربار تک نہ آنے دینا، میں نے یہ تھوڑی نہ کہا تھا کہ میرے عاشق کو قیدی بنا دینا، تو نے میرے عاشق کو قیدی کیوں بنایا؟ جیسے یہ کہا بادشاہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گھٹنے کے بل بیٹھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، وہ آپ کا اتنا بڑا عاشق ہے کہ 4 پاؤں سے بکریوں کے ریوڑ میں پورا دن سفر کرتا رہا، جسم سے خون بہنے لگا، وہ کسی بھی حال میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا وہ عاشق اتنا آپ کا بڑا ہے کہ سارا دن بکریوں کے ریوڑ میں سفر کرتا رہا، وہ کیسے بھی کر کے آپ کے دربار میں پہنچنا چاہتا ہے اور آپ ہیں کہ انہیں اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ معذرہ کچھ معلوم نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں، یا رسول اللہ آخر میں کرتا کیا، وہ ہے کہ مانتا نہیں ہے اور آپ انہیں اجازت نہیں دیتے ہیں، اس لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے قیدی بنا دیا۔ آخر معاملہ کیا ہے یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں ہے۔ جیسے یہ کہا اللہ کے رسول نے کہا بادشاہ سن، معاملہ کوئی اور نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ عبد الرحمن نے ایک نعت لکھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نعت آ کر دربار مصطفیٰ میں سنائے، اور میں آنے کے لیے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر عبد الرحمن میرے دربار تک پہنچ گیا اور اگر میرے دربار میں آ کر وہ نعت سنائی تو سارے مجمع کے سامنے مجھے مزار سے اٹھ کر اس سے مصافحہ کرنا پڑے۔ اگر وہ آ گیا اور نعت وہاں سنائی تو سارے مجمع میں مجھے اٹھ کر ان سے مصافحہ کرنا پڑے۔ تو جانے والے تو ایسے بھی گئے کہ جن سے اٹھ کر اللہ کے رسول نے مصافحہ کیا ہے، تو یہ وہ تو شہر مقدس ہے کہ جس کی قسم رب فرما رہا ہے، اور یہ تعلق اللہ کے رسول کا ہے کہ جس چیز سے نسبت میرے آقا کی ہو گئی وہ شہ زمانے میں ممتاز ہو گئی۔ تو وہ 2 شہر ہیں جن کی رب قسم کھا رہا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں کچھ خامیاں غلطی رہ گئی ہو، اللہ رب العزت اپنے شان کریمی اپنے شان رحیم سے معاف فرمائے۔ وما علینا البلاغ وآخرنا دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی مقدس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرمائی ہے، جس کی نسبت اور جس کا تعلق سفر حرمین شریفین سے ہے، یعنی کہ عمرہ شریف کے سفر کے لیے سفر میں جانے سے پہلے اس محفل پاک کو سجانا انہوں نے اپنی زندگی کا ایک عظیم سفر، جس سفر کا تعلق مکہ معظمہ اور مدینہ المنورہ کے مقدس شہروں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ میں صرف 5-10 منٹ آپ کے سامنے عمرہ شریف کے تعلق سے 2-3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمرہ شریف کے طریقے کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلے محبت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا محمد وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ایک محبت اور پیار بھرا پیغام مدینہ شریف کے تعلق سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کے تعلق سے ایک بہترین واقعہ آپ نے سماعت کیا۔ عمرہ شریف کرنے والے اور عمرہ شریف کے لیے جانے والے تمام حضرات اس بات سے واقف بھی ہوں گے کہ عمرہ شریف کرنے کے لیے طریقہ یعنی کہ کعبے کا طواف کرنا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا اور زمزم کے پانی کو پینا، صفا و مروہ کی سعی کرنا اور اپنے سر کے بال منڈوانا جس کو حلق کہا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے جس کو میں نے 2-3 جملوں میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اسے سماعت کر لیں۔ جی ساتھ احرام باندھنے سے پہلے یعنی کہ آپ کو مکہ معظمہ کے حدود، حرم شریف کے حدود سے پہلے، جیسے کہ انڈیا اور پاکستان اور دوسرے ملکوں سے جانے والے حضرات ایئرپورٹ پر بھی احرام باندھ لیتے ہیں اور قریب لوگ ایئرپورٹ پر ہی عمرہ کی نیت کر لیتے ہیں۔ عمرہ کی نیت ضروری نہیں ہے کہ عربی میں کریں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ محفل سجی ہے، یہ عمرہ کی نیت ہے۔ گھر سے بندہ نکلتا ہے، یہ عمرے کی نیت سے نکلتا ہے۔ ایئرپورٹ پر جاتا ہے، اپنے بہترین لباس کو اتار دیتا ہے اور دو تہمت پہن لیتا ہے، 2 کپڑے پہن لیتا ہے، یعنی 2 چادریں، ایک چادر اوڑھ لیتا ہے اور ایک باندھ لیتا ہے۔ یہ ایک عمرہ کی نیت ہی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ اپنا سفر طے کرتے کرتے اس مقدس جگہ پر پہنچیں گے۔ میں عمرہ کے طریقہ بتانے جا رہا ہوں، آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھیں۔ اللہ نے آج نہیں تو کل ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار ضرور کروائے گا۔ آپ بھی سماعت کر لیں اور اپنے دل کی تجوری میں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی وقت آئے اور اللہ ہمیں ایسا دل دکھائے تو ہم بھی ان کاموں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ہی جلد ہم اور آپ اس مقدس پاکیزہ گھر کو تصور میں دیکھنے والے ہیں اور بالخصوص ہمارے غلام رسول بھائی انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی جلد اس مقدس جگہ پر جانے والے ہیں۔ انہوں نے خوشی میں اس محفل کو سجایا ہے اور تقریر آپ لوگ سماعت کر چکے ہیں۔
آج جس جگہ پر تقریر ہو، محفل سجے، جوشیلے خطاب کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسے سفر کے تعلق سے اگر محفل سجی ہے تو آنے والے خطیب کو یہ کہا جائے کہ عمرہ شریف کے طریقے بتائے جائیں، کس طرح عمرہ شریف کرنا چاہیے، کس طرح کعبے کا طواف کرنا چاہیے، کس طرح صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا چاہیے، اور کس طرح نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ جانے والے کے ذہن میں یہ باتیں محفوظ رہیں اور ان کو آسانی رہے عمرہ کرنے میں ان کے لیے یہ آسانی رہے. حالانکہ سب اہل علم ہے، آپ سب جانتے ہیں. طریقہ میں بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی میری اصلاح بھی ہو جائے گی. آپ نے سفر طے کیا اور کعبہ شریف کے مقدس پاکیزہ حرم شریف میں آپ پہنچے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جب آپ کی نظر کعبہ شریف پر پڑے، یعنی آپ کعبے کو جب دیکھیں، تب آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. ہمارے علماء نے بہت بہترین مشورہ دیا ہے، کیونکہ دعا مانگنی ہے، کعبے پہ پہلی نظر پڑے اور دعا مانگنی ہے. اب دعا میں ہمیں کیا مانگنا ہے؟ ہم نے اور آپ نے اتنی ساری بڑی فہرست تیار کر کے رکھی ہے کہ جب کعبے پہ نظر پڑے گی تو یہ چیزیں مانگوں گا، لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا. حکم یہ ہے کہ پہلی نظر پڑے اور مانگنا ہے. تو علماء نے فرمایا کہ آپ کی جب پہلی نظر پڑے تو آپ درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے کے بعد میں جو آپ دعا مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول کی جائے گی. اب ہم کعبہ شریف کو ہم نے دیکھا، اب ہمیں طواف شروع کرنا ہے، یعنی خدا کے گھر کے چکر لگانے ہیں. چکر لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اور جو بھائی جا رہے ہیں وہ توجہ کے ساتھ اسے سنیں تاکہ ان کے لیے یہ بات آسانی ہو. اور اگر ابھی تازہ جا کر کے آئے ہمارے عبدالرزاق بھائی اصلاح بھی فرما لیں گے میری، اور محترم جناب مولانا احمد صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی میری اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالی. امید ہے کہ ان کی دعائیں، آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہوگی تو میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کو طواف کرنا ہے، اور طواف آپ کو کعبے میں ایک ایسا پتھر نصب ہے جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں، یعنی حجر اسود کو بوسہ دے کر کے طواف کو شروع کرنا ہے. بھیڑ کی وجہ سے آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ اس کی طرف یوں ہاتھ کیجئے اور پھر اس ہاتھ کو بوسہ دیجئے اور پھر طواف شروع کر دیجئے. یہ کعبے میں جو حجر اسود ہے اس کے برابر ہمیں کھڑا رہنا ہے. اور جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حجر اسود اس طرف ہے تو اس کے برابر ایک سامنے گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. اس لائٹ کو ایک نشان ہے، جو نشان یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ جس جگہ پر کھڑے رہے ہیں اس کے بالکل سامنے حجر اسود ہے. اب حجر اسود کی طرف آپ نے اپنا ہاتھ کر لیا، اور اگر آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی عصا ہے یعنی لکڑی ہے، اس لکڑی کو آپ نے یوں کیا اور پھر آپ نے اسے بوسہ دے دیا، تو بھی آپ طواف شروع کر سکتے ہیں. میں یہاں پر ایک فضیلت بیان کرتا چلوں، ایمان تازہ ہو جائے. آج ہم اور آپ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم تو اس بات کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ ہمیں سن بھی رہے ہیں. لیکن میں ایک پتھر کی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ پتھر جس کو حجر اسود کہتے ہیں. علماء فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح طواف شروع کیا. آپ حجر اسود کو بوسہ دیں. حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پا رہے ہیں، بھیڑ کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، تو ہاتھ یوں کریں. اگر ہاتھ یوں نہیں کر پا رہے تو ہاتھ میں کوئی لکڑی، عصا، چھڑی ہو تو اس کو یوں کریں اور پھر اسے بوسہ دیں. اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ پھر علماء نے فرمایا کہ کل خالق کائنات اس حجر اسود کو زبان عطا فرمائے گا. کب؟ قیامت کے دن. یہ پتھر بولے گا. کیا بولے گا؟ کہ جس نے بوسہ دیا ہے اس کا نام، جس نے اگر بوسہ دینے کی جگہ نہیں تھی ہاتھ یوں کیا اسی کا نام، ہاتھ
सलाम की जितनी औलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जितने गुलाम हजरे अस्वद को बोसा या हजरे अस्वद की तरफ हाथ करके हजरे अस्वद की तरफ छड़ी करके उसे चूम करके तवाफ शुरू करेंगे, उन सब की गवाही कल कयामत के दिन एक पत्थर देगा। मेरा रब उस पत्थर को जुबान अता फरमाएगा और जुबान से वो पत्थर कहेगा, मौला इसने मुझे चूमा है, इसकी तू बख्शिश फरमा दे, मौला इसकी तू शफाअत कर दे। यानी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, एक पत्थर होकर के अपने आप को चूमने वाले के हक में इतनी सिफारिश करेगा, तो मुझे बताओ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान क्या होगी, जिनको खालिक कायनात ने इस दुनिया में कद जाकुम मिनल्लाहि नूरन व किताबुन मुबीन बना करके भेजा। मैं अर्ज कर रहा था, हजरे अस्वद को बोसा दिया, आपको तवाफ शुरू करना है। उलमाए किराम फरमाते हैं कि 3 चक्कर में आपको रमल करना है। रमल से आप समझते हैं, अगर नहीं समझते तो मैं आपको बताता चलूं, यानी अकड़ करके चलना है, पूरी जमीन पर अकड़ करके चलना मना है। अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर तुमने जमीन पर अकड़ करके चले तो ये अकड़ना खुदा को पसंद नहीं है। तुम्हारी ये शान नहीं है कि तुम जमीन पर अकड़ करके चलो। लेकिन जब काबे का तवाफ किया जाता है और 3 चक्कर में सुन्नत तरीका यह है कि रमल किया जाए, और उस रमल में 3 चक्कर में आपको सीना तान करके चलना है, जितना अकड़ना है अकड़ करके चलना है। मैं सोच में पड़ गया, मेरे मौला हर जगह पर अकड़ना मना, लेकिन काबे का तवाफ करना है और वो भी अकड़ करके करना है, सीना तान करके चलना है, छोटे छोटे कदम उठा के चलना है। वजह क्या है? तो आवाज आती है कि वजह ये है कि ये मेरे महबूब का तरीका है, ये मुस्तफा करीम का तरीका है, ये नबी का तरीका है। फिर आपको चक्कर लगा करके जब हजरे अस्वद के बराबर वापस आ जाएंगे तब ये 1 चक्कर होगा। कितना? 1 चक्कर होगा। और ऐसे आपको 7 चक्कर लगाने, जिस तरह पहला चक्कर लगाए। 3 चक्कर में आपको सीना तान कर अकड़ करके थोड़ा चलना है। अगर भीड़ है तो आप नॉर्मल चल सकते हो, कोई जरूरी नहीं। भीड़ है, किसी को ईजा पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, ये इजाजत नहीं है। फिर 1 चक्कर पूरा होगा। इस तरह आपको 7 चक्कर लगाने हैं। 7 चक्कर मुकम्मल हो जाए फिर आपको आना है वत्ताखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम पर आना है। निशान दिया हुआ है, अगर वहां जगह आपको ना मिले तो हरम शरीफ में जिस जगह पर भी मिले 2 रकात नफिल पढ़ना है। बोले सुभान अल्लाह। बहुत जल्द मैं आपको 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको जमजम पीना है। बोले सुभान अल्लाह। जमजम का पानी इतना पीना है, इतना पीना है। हमारे उलमा फरमाते हैं कि मुनाफिक जो होता है वो पेट भर करके जमजम का पानी नहीं पीता, और ईमान वाला तो इतना पीता है कि उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। क्योंकि ज़मज़म 2 चीज़ों का काम ज़रूर करता है, भूख का भी काम करता है और प्यास का भी काम करता है। ज़मज़म का पानी पीने के बाद में हजरे अस्वद की तरफ देखना है और फिर हजरे अस्वद की तरफ हाथ करके अब आपको सफ़ा व मरवा की तरफ जाना है। अब वहाँ आपको 7 चक्कर लगाने हैं। सफ़ा से मरवा एक चक्कर हो गया है। वहां पर भी ग्रीन लाइट दी हुई है, यानी यहां से लेकर के यहां तक मर्दों को दौड़ना है, दौड़ करके जाना है और फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता चलना है, नॉर्मल चलना है। किसनों को? मर्दों को। वहां पर भी लाइट है, वहां पर भी निशानदेही दी गई है, वहां पर भी तरीका बताया गया है। यहाँ से लेकर के वहां तक आपको दौड़ करके चलना है और इस तरह आपको सफा से मरवा और मरवा से सफा 7 चक्कर लगाने हैं। यानी सफा से मरवा जाओगे 1 चक्कर हो गया। बोले सुभान अल्लाह। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 7 चक्कर सफा के लगा देते हैं और 7 चक्कर मरवा के लगा देते हैं और इतने चलते हैं कि फिर थक जाते हैं, क्योंकि दौड़ना भी है, चलना भी है। और इस तरह हमें 7 सफा व मरवा के कुल 7 चक्कर लगाने हैं। सफा व मरवा के 7 चक्कर लगा करके मर्द को चाहिए कि वो हलक करवाएं, यानी अपने खूबसूरत बाल, उन बालों को मुंडवाना है और बाल मुंडवा करके फिर अपने जो कपड़े हैं, लिबास है, उसे तब्दील किया जाए। ये उम्रे का तरीका है। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब एक बात और अर्ज कर दूं कि उमरा शरीफ में अक्सर लोग दुआओं को
اور اسے دیکھ کر کے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بہتر یہ ہے کہ اگر دعائیں آپ کو یاد ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر دعا یاد نہ ہو تو طواف شروع کرنے کے بعد میں آپ کو جو کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھتے جائیں، ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا پڑھتے جائیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس پاکیزہ کلام کی آیتیں یاد ہو، صورتیں یاد ہو، کلمہ یاد ہو، اور بہتر ہے کہ ہر چکر میں درود شریف ہی پڑھتے چلے جائیں۔ جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمرے میں بس یہی طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے جو ہمیں مکہ معظمہ میں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانے والوں کو، تمام زائرین کو بادب مکہ معظمہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ المنورہ کی حاضری بادب نصیب فرمائے۔ ہم سب کی اس محفل پاک کے صدقے میں بخشش فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی لفظی خطا غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محبت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھیں۔ میرا سلام تیرا سلطان انبیاء، میرا سلام تیرا محبوب کبریا سے، میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے، میرا سلام کہنا تجھ پر خدا کی رہے ظاہر مدینہ، نور محمدی سے روشن ہو تیرا سینہ، جب ظاہر حرم پر پہنچے تیرا سفینہ، پہنچے تیرا سفینہ، اس وقت سر جھکا کر للہ کرینا سلطان انبیاء سے، میرا سلام کہنا محبوب کبریا سے، میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے، میرا سلام کہنا سلام کہنا سلطان انبیاء سے، میرا سلام کہنا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا مالک کائنات، محفل پاک میں جو گزرے گی تیرے خیر نہ دیا کلام درود و سلام، مالک مولا تیرے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں تیری بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو محفل پاک میں حاضر آئیں مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، سفر حرمین شریفین کے لیے جانے والے زائرین کے سفر میں آسانی عطا فرما، بادب تیرے گھر اور تیرے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ خالق کائنات ہم سب کو
میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مکہ معظمہ اور مدینہ المنورہ کی ہم سب کو حاضری نصیب فرما۔ میرے مولا ہمارے عزیز و قاری اور رشتہ دار جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس محفل پاک کی برکتوں کے صدقے میں ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، ان کی ارواح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، پابندی کے ساتھ پنجگانہ باجماعت ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ویران مسجدوں کو آباد کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی عظمت شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تشریف رکھیں، نیاز کا